دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دو باتیں ہیں جن کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں سردار ایاز صادق، انہوں نے ابھینندن کے متعلق ایک بیان دیا پارلیمنٹ میں۔ ظاہر ہے وہاں پر جب پرجوش ہوتے ہیں لوگ اور حکومتی ارکان خاص طور پر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جذبات کو شدید کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اسی طرح رسپانڈ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر موجودہ حکومت جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جو باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ خاص طور پر ان کی دین ہے موجودہ حکومت۔ اور یہ بھی گویا پاکستان کی بدقسمتی تھی، پتہ نہیں کہاں لکھا تھا کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا کہ جس کو وہ تو کہتا ہے شیخ رشید کا متعلق کوئی اور باعزت شخص جو ہے عزت نفس رکھنے والا اس کے ساتھ مراسم بھی نہ رکھے، یعنی اتنا وہ رذیل کردار کا مالک ہے۔ تو بہرحال ابھینندن کے متعلق یہ بیان ہوا ایاز صادق نے، کم و بیش، یعنی ظاہر ہے میں ایگزیکٹ الفاظ تو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، کہ یعنی دباؤ کے تحت ابھینندن کو واپس کیا گیا، جبکہ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو گویا ملک سے بڑی غداری ہے اور ملک کو یعنی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور اس قسم کے سیاسی بیانات سے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کے سپاہی سے جنرل تک یعنی بڑی تشویش پائی جاتی ہے، انہیں بڑی پریشانی لاحق ہے۔ اور یہ تاثر حکومت کی طرف سے دیا گیا کہ گویا بین الاقوامی معاہدوں یا جنیوا کنونشنز اور جو پروٹوکول ہے یعنی جنگی قیدیوں کا اس حوالے سے وہ مجبور تھے جی، تو ہم نے کسی پریشر کے تحت فیصلہ نہیں کیا، بقول ان کے ہم تو ان قانون ضابطے سے مجبور تھے۔ یہ ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے آئین سے مجبور کبھی نہیں ہوئے، یعنی پاکستان کا آئین انہیں مجبور نہیں کرتا کہ لوگوں کو نہ بیچو، ملک کو نہ توڑو، آئینی نظام کو تلپٹ نہ کرو، لیکن انہیں کتنا ریگارڈ ہے ابھینندن کے حقوق کا اور ساتھ کلبھوشن کے حقوق کا کہ اس کے لیے خود ہی وکیل بناتے ہیں، خود ہی قانون بناتے ہیں اس کی فیور کے لیے، اور اس کی منتیں ترلے کرتے ہیں کہ حضور ایک باری تو تسی بول لو تھوڑے یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں تھے۔ امیجن کریں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جوان سے جنرل تک، ہاں جی، تو اس سے وہ لوگ جو بعض بوٹ پالشیاں ہیں یا بوٹ لورس یا بوٹیا ہیں، ان سے جب بات کریں نا تو جب ان کے پاس کوئی اور آرگومنٹ نہ رہ جائے ان کی دیدہ دلیریوں کو جسٹیفائی کرنے کا، یا ان کی جو آئین دشمنی اور آئین اور حلف سے غداری اور پاکستان کے عوام سے دشمنی ہے جرنیلوں کی، جس کے موجودہ سرگنا باجوہ صاحب، قمر باجوہ صاحب، تو اس میں ایک پھر وہ یہ حال لمبی ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی دوسروں کا کیا قصور ہے، یہ تو ایک دو جنرلز کی بات ہے، یہ اب خود دیکھ لیں کہ خود جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سب کا معاملہ ہے کسی ایک جنرل کا معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ میاں صاحب اور ہم تو یہی عام طور پر کہتے ہیں کہ جو ایک دو چار کردار ہوتے ہیں جنہیں یعنی سیاست سے دلچسپی، اس سے مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اس سارے سسٹم کو، افواج کے سسٹم کو یوٹیلائز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں اور پاکستان سے دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو فزیکلی جو اس میں ظاہر ہے اس ایفرٹ میں شامل ہوتا ہے، جو دیواریں پھلانگ کر پاکستان کے وزیر اعظم کو گرفتار کرتا ہے یا ٹی وی پارلیمنٹ پر حملہ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ جوان ہو، جنرل ہو، حوالدار ہو، صوبے دار ہو، کیپٹن ہو، میجر ہو، ہر صورت میں وہ مجرم ہے، وہ پاکستان کا یقین کریں غدار ہے، اور ایسے غداروں سے پاکستان کی تاریخ جو ہے خاصی پر ہے۔ لیکن
یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے اسی طرح ہی اس میں ملوث ہیں، لیکن ہم تو ڈسٹنکشن کرتے ہیں مجرموں میں اور باقی جو حقیقی معنی میں مخلص افسران ہیں یا جوان ہیں، لیکن وہ ان کے مفاد میں ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں، ڈائلیوٹ کریں، تاکہ فوکس اصل مجرموں سے ہٹ جائے۔ اب ان کی مجبوری دیکھیں، ویسے تو یعنی ایاز صادق نے بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ سویلین حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر تھی، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ مقدس لوگ انڈر پریشر نہیں تھے۔ ظاہر سیاست ہے نا، اور کیا کہیں۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی کا موقف نہیں ہے، وہ جب وہاں پر ہر حکومتی رکن جو ہے وہ دوسروں کو چور کہتا ہے تو ظاہر ہے جواباً ایسا معاملہ یعنی پرجوش انداز میں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ جس دشمن کا وہ ابھینندن تھا اس کے پاس 90,000 فوجی چلے گئے، یہ تو خود حملہ آور ہوا نا، آپ کے ملک میں آیا تو آپ نے گرفتار کیا، تو وہ تو تمہارے اپنے ملک سے 90,000 اٹھا کے لے گئے۔ انہیں کوئی جلدی نہیں تھی، انہیں بہت جلدی تھی۔ ان کے لیے جنیوا کنونشنز یا وہ سلسلہ نہیں ہے، ان کے لیے یعنی ایاز صادق کا یا بالعموم جو ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ابھینندن کو لازمی کوئی گولی مار دو، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی کاہے کی تھی، یعنی یہ تو خوف کی علامت ہے نا کہ آپ بے تاب ہیں کہ جلدی جلدی واپس کرتے ہیں۔ تو یہ خوف تو بہرحال تھا، ان کو 90,000 تمہارے ملک سے اٹھا کے لے گیا، انہیں جلدی نہیں تھی۔ وہ پھر سویلین پرائم منسٹر نے جناب بھٹو مرحوم نے اپنی اسکلز کو یوز کیا اور اس کو واپس لے کے آئے۔ اب ان سے پوچھیں جوانوں اور جنرل سے وہ اس ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر بھی بھٹو صاحب تو غدار ہی رہے، وہ ایک نیازی وفادار رہا یا وفادار رہا۔ تو اسی طرح اگر آپ کو اتنا ہی انٹرنیشنل ٹریٹیز کا احترام ہے تو پرزنرز آف وار سے کہیں بڑھ کے ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہوتے ہیں، ویانا کنونشن، اسپرام، جنیوا، یہ وہ بہت سارا ہے، یعنی پورا انٹرنیشنل ڈسکورس اور انٹریکشن چلتا ہی اس معاملے پر ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو جن کو ریکگنائز کیا ہوا تھا سفیر، ان کو باقاعدہ پکڑ کے بیچ دیا۔ وہاں پر کوئی ویانا کنونشن نہیں تھا، وہاں پہ تو انڈر پریشر نہیں تھے، خوشی سے دے رہے تھے ثواب کے لیے، جیسے اب دیا ہے ابھینندن کو۔ تو جھوٹ اور فضولیات اور لغو باتوں کی بھی کوئی حد ہے یار، اتنا پروپیگنڈا، اتنا جھوٹ، اس میں کیا افتاد آ گئی ہے۔ تو آپ تھے انڈر پریشر نہ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ تو باہر اسی طرح یعنی اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ آپ خوف زدہ تھے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم سے آ رہے، وہ DGISPR میجر جنرل افتخار بابر کہتا ہے کہ ہماری جیت جو ہے، ہم جیت گئے تھے، اس کو گنایا جا رہا ہے۔ امیجن کریں، اب اس کو انالائز اگر کریں کہ پہلے اٹمپٹ میں انڈین طیارے 10-12 یا جتنی بھی ایگزیکٹ تعداد، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں، 6 تھے، 12 تھے، 10 تھے، 20 تھے، جو بھی تھے، لیکن ملٹیپل تھے اور خاصی تعداد میں تھے، وہ آپ کے ملک کے اندر آئے، انہوں نے باقاعدہ سٹرائک کیا آپ کی زمین پر۔ چلو خوش قسمتی کہ ان کے یعنی بارود کسی سے کوئی بندہ شہید نہیں ہوا، لیکن بہرحال آپ کی ٹیریٹری میں انہوں نے پھینکا تو صحیح اور چلے گئے محفوظ انداز میں۔ آپ نے ان کو کیوں نہیں مارا؟ ٹھیک ہے، ان کی ایک نااہلی اور حماقت ہے کہ انہوں نے دوبارہ اسی طرح کی کوشش کی، 2 اور طیارے بھیجے، ایک اور دن شاید انہیں انکریجمنٹ تھی، اس میں خوش قسمتی سے آپ ایک کو مارنے میں کامیاب رہے۔ کہا تو دونوں کا، لیکن چلو دونوں کو مان لیتے ہیں یا ایک کو مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی احترام میں ایک اور بھی پائلٹ تھا، پہلے جیسے بیان کیا گیا، اور وہ زیادہ مقدس لوگوں کا تھا، تو ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا مناسب سمجھا، لیکن چلو ایک تو ویزیبل ہے۔ تو یہ تو اس میں یعنی اس پر ہم مبارکباد تب بھی ہم نے دی تھی، میں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی تھی ان پائلٹوں کے لیے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔
ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دل و جہاں حاضر ہیں، لیکن اس کو انالائز جب کرتے ہیں نا کہ آپ کے منہ پر 20 چپیڑیں کوئی مارتا ہے، پھر 2 اور مارتا ہے، آپ اس میں سے 1 یا 2 مس کر جاتے ہیں، آپ اس پر اچھلتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں. او بھائی آپ نے 1 مس کیا نا، 20 تو کھائی ہیں. یعنی پہلے جو طیارے تھے اس وقت کیا آپ بھنگ پی کر بیٹھے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں ان کو گرایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 15-20 مرتبہ جتنا بھی وہ طیارے تھے آپ کو سٹرائک کیا، آپ کو مارا، 1 مس ہو گیا، 1 آپ یعنی جیسے آپ کے منہ پر 20 مکے کوئی مارے، اس میں سے 1 آپ بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو ڈاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ کوئی اتنی خوشی، اتنی اچھلنے والی بات نہیں ہے. چلو اچھا ہے کہ ویسے 20 لگنے تھے، اب 1 کم لگا ہے، لیکن یہ اترانے والی اتنی بات نہیں ہے. اترانے والی یہ بات ہے کہ جو ہی جیسے ترکوں نے کیا تھا نا کہ صرف 3 سیکنڈ کے لیے روسیوں کے طیارے نے ان کے ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کی تھی، صرف 3 سیکنڈ کے لیے، اور ان کا طیارہ پھر مار دیا گیا تھا. آپ کے ملک کے اندر آ گئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 10 12 جتنے بھی تھے، اور وہ مار کر چلے گئے، اور بعد میں پھر آئے. اس میں سے آپ کی خوش قسمتی 1 یا 2 آپ نے گرا لیے، اور پھر آپ کے پاؤں کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگیں، اور آپ بےتاب ہو گئے کہ جلدی جلدی اس کو واپس بھیجیں، اور آپ نے بھیج دیا. یہ کوئی اتنی یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ اس بےزتی کو تھوڑا ڈنٹ پڑ گیا، لیکن بہرحال بےزتی ہے. آپ محسوس نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. جی تو اس کے ساتھ ہی وہ ویسے تو ایک دوسرا عنوان بھی بات کرنی تھی، لیکن اب وہ سیپریٹ ہی کریں گے کیونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. خدا حافظ.